اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، نَضَعُ کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ اصل لفظ تھا میزان، مگر چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا لہذا واو کو یا کے ساتھ بدل دیا قانون کے مطابق، تو یہ لفظ میزان کی جگہ میزان بن گیا، لیکن اس کی جگہ موازین آئی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے؟ تو محدثین نے اس کی مختلف وجوہات بتائی ہیں۔ بعض نے وجوہات یہ بتائیں کہ چونکہ کھرب کھرب انسان ہوں گے اور ہر انسان کی زندگی کے اعمال بھی کھرب کھرب ہوں گے، اس لیے میزان کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ بعض نے کہا کہ میزان کے مختلف اجزاء ہوں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا، ایک پلڑا گناہوں کا، ایک سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، تو مختلف اجزاء کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ سب سے بہترین جواب جو محدثین نے دیا وہ یہ کہ للتفخیم، یہ احترام ادب کی وجہ سے عظمت ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ ہم اپنی زبان میں بات چیت کرتے ہیں، استاد جی تشریف لائے، استاد جی کھانا کھا کے چلے گئے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو ایک فرد ہوتا ہے، مگر ادب کی وجہ سے والد کے لیے، استاد کے لیے، بڑے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی میزان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے لیکن اللہ نے ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے ادب کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قسط عدل کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے نا یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، جبکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ عربی مبین، یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، تو رومی زبان کا لفظ کیسے آ گیا؟ تو علماء نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ مختلف زبانوں کے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اردو زبان کو دیکھیں نا تو آدھے زبان تو عربی کے ہیں اور آدھے زبان فارسی کے ہیں، اور مل کر یہ اردو زبان بنی ہے۔ ویسے بھی روزمرہ کی گفتگو میں لوگ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں جو دوسری زبان کے ہیں۔ راستے میں آتے ہوئے ایک صاحب بات کر رہے تھے، لاہور چ بڑی روڈا مارنی نے۔ اب یہ روڈا کا لفظ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ انگریزی کا لفظ تھا۔ اسی طرح دختر کا لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں، یہ دختر کا لفظ ڈاٹر سے استعمال کیا گیا جو انگلش کا لفظ تھا، مگر فارسی والوں نے اس ڈاٹر کے لفظ کو بدل کے دختر کا لفظ استعمال شروع کر دیا۔ تو الفاظ مختلف زبانوں میں بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب کسی زبان میں کوئی لفظ استعمال ہونا شروع ہو جائے وہ اس زبان کے قواعد کے مطابق سیٹ بھی ہو جائے تو پھر وہ اسی زبان کا لفظ کہلاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو چیز بھی چلی جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم نے کھیوڑا کی کان کو دیکھا، ایک جگہ اس میں درخت تھا لیکن وہ نمک کا درخت بن چکا تھا۔ کسی زمانے میں لکڑی کا درخت ہوگا مگر نمک کی کان میں ہونے کی وجہ سے وہ نمک میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ کسی زبان میں رومی زبان کے الفاظ تھے، جب عربوں نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اب اس کو عربی زبان ہی کا لفظ کہیں گے، اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے۔
چنانچہ القسط کا معنی ہوتا ہے عدل، اور اگر زبر لگا دی جائے القسط کہہ دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ناانصافی۔ طالبات توجہ کریں، ایک ہی لفظ ہے، زیر اور زبر کے فرق سے معانی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ قاسط کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ 3 جماعتیں ہوں گی قیامت کے دن۔ ایک ایمان والوں کی جماعت جو اللہ کے مقرب ہوں گے اور ان کو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ میری امت کے 70,000 بندے ہوں گے۔ اب 70,000 بندوں کو سن کے انسان سوچتا ہے کہ بھائی اربوں میں امت ہوگی، صرف 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو بغیر حساب کے تو جنت میں جانا مشکل ہے۔ مگر نبی علیہ السلام نے اور خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ یہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے، ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندے بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اب اگر 70,000 بلا حساب جائیں اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی جائیں تو پھر تو ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی دعا کریں اور امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت کے صدقے بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ تو 3 جماعتیں ہوں گی، ایک ایمان والوں کی جماعت جو بلا حساب جنت بھیج دی جائے گی، دوسری جماعت ہوگی کفار کی، وہ بلا حساب جہنم بھیجی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، صرف کفر کا ان کا گناہ ہوگا، تو کفر کے گناہ کی وجہ سے حساب کی ضرورت ہی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرماتے ہیں ان کا قیامت کے دن ہم وزن ہی نہیں کریں گے، کفر کے سبب سیدھا جہنم میں۔ پھر تیسری جماعت باقی بچ جائے گی، یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب کتاب کا ہر وقت دل کے اندر خوف رکھنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور اللہ سے رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا